وعلیکم السلام. قریب ہو جائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہے. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی جو کام کرنے کو کہے وہ کرو اور جن کاموں سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. فرمایا اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت حاصل کر لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. علماء فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہوگی. جو آپ نے فرمایا اس میں اطاعت ہوگی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہوگا. یعنی جو آپ نے کہا اس کو ماننے کا نام اطاعت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنے کا نام اتباع ہے. اتباع کہتے ہیں قدم بقدم چلنا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا وہاں اپنا قدم. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا ویسا عمل. لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنا تعلق تھا کہ انہوں نے قدم بقدم چل کر دکھلایا. ریگستان میں، ریت میں آپ دیکھتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں چلنے والے کے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جہاں پر پڑتا تھا وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نشان دیکھ دیکھ کر اس پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. جیسے بچے سائیکل چلاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جہاں جہاں نشانات ہوتے ہیں وہاں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. قدم بقدم نشانوں کے اوپر پیر رکھتے ہوئے چلتے ہیں. ایسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کر وہاں اپنا قدم رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جاتے اور گر جاتے. کسی نے کہا یہاں تو گرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ گرتے ہیں. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہاں کو گزر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گر گئے تھے، تو میں اس لیے گرتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ زندہ ہو جائے. حج میں جاتے تھے، بیٹھ کر کسی ایسی جگہ سائے میں ایک طرف ہٹ کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے آدمی استنجے کے لیے بیٹھتا ہے. پھر اپنے غلام سے کہتے نافع تمہارا کیا خیال ہے، میں نے استنجا کیا ہے؟ جی. فرمایا نہیں، میں نے استنجا نہیں کیا،
میں تو اس لیے بیٹھا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راہ سے ہوا تھا، آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا تھا تو آپ نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا، مجھے حاجت نہیں تھی استنجے کی، لیکن میں اس لیے بیٹھ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے۔ سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، ببول کا درخت ہے، سواری کو لے گئے آگے، پھر پیچھے لائے، پھر آگے لے گئے، پھر پیچھے لائے، یہاں تک کہ ان کی دستار اٹک گئی، مسکرائے۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا تھا، آپ کی دستار یہاں اٹک گئی تھی، میں اس لیے اپنے سواری کو کبھی آگے کبھی پیچھے لے جا رہا تھا کہ میری دستار بھی وہاں اٹک جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل تھا، اس لیے وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جو کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں نکلے، درختوں سے پتے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا، پتے اور گرنے لگے، فرمایا سلمان پوچھتے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت فرمایا بات یہ ہے جس طرح یہ ہلانے سے ٹہنی پتے گر رہے ہیں، اس طرح انسان جب خدا کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قومہ اور جلسہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں، ایسے ہی گرا دیتے ہیں، ایسے ہی مٹا دیتے ہیں، جس طرح یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں ایسے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی عمل کیا، شاگرد سے کہا تم پوچھتے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درخت کی ٹہنی ایسے ہی ہلائی تھی اور کہا تھا سلمان پوچھتے نہیں ایسا میں نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحابہ وہ کام انجام دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر دعا پڑھی اور مسکرائے، استغفار کیا۔ کسی نے کہا حضرت کیوں مسکرائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، آپ نے استغفار کیا تو آپ مسکرائے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پر ناراض ہوتا ہے اور گناہوں پر پکڑ کر لیتا ہے، اور گناہوں سے جب اس سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی پالنہار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرایا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی انتہائی درجے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا ہمیں اس حدیث سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کسی حدیث سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو اس لیے ہم خوش ہو گئے کہ دنیا میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آخرت میں جنت میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے کہیے میں آپ کی بات کو پورا کروں، آپ مجھے کچھ کہیں تاکہ میں اس کو پورا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنا تعلق کہ آپ مجھے فرمائیے میں آپ کے حکم کو پورا کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ فرما کر چلے گئے اور ہم نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، نہ کہی ہو، نہ سمجھائی ہو۔ سارا دین اسلام ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک سارا سب کچھ ہمیں بتا کر گئے، لیکن ہم نے سب کو چھوڑا ہوا ہے۔ شادی بیاہ اس میں بھی نافرمانی، بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں بھی نافرمانیاں جی، اور ان کی شادی بیاہ ہو رہی ان میں بھی نافرمانیاں، ان کے لباس کے اندر بھی نافرمانیاں،
سارے طریقے اسلام کے سنت کے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کے خون بہائے، جنہوں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تمہارے نبی کے جان نثاروں کے کلیجے چیرے اور زندگی بھر ان کو تکلیفیں پہنچائی، تم کو ان کے طریقے پسند آئے، یہود و نصارہ جو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دین کے اسلام کے دشمن رہے، جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کے خون بہائے، تمہارے نبی کو ساری زندگی ستایا، تمہیں ان کے طریقے پسند آئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے راتوں رویا، تمہارے لیے خدا کے سامنے آنسو بہائے، اپنوں کو قربان کیا، تمہیں ان کے طریقے پسند نہیں آئے، تمہیں ان کی سنتیں پسند نہیں آئی، تم نے ان کے طریقوں کو سنتوں کو چھوڑ دیا اور ان کے غیروں کے طریقوں کو تم نے پسند کر لیا۔ سوچو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کتنی ہدایت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تورات کا ایک نسخہ لے کر کہ میرے بھائی نے دیا ہے، اور اس کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور متغیر ہو گیا، غصے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے، جیسے انار نچوڑ دیے گئے ہوں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی دیکھو تو صحیح عمر، رسول اللہ تمہارے اس پڑھنے پر ناراض ہیں کہ خوش ہیں؟ انہوں نے دیکھا، دیکھتے سمجھ گئے، فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ہم اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ، اگر تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام ہوتے جن پر تورات کتاب نازل ہوئی ہے، تم ان کی اتباع کرتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے، لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل کر بھی میرے ہوتے ہوئے تم گمراہ ہو جاتے۔ آج ہم ان کی گمراہ قوم کو، جنہوں نے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، خدا فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مسلمانوں تم ایسے نہ بن جانا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کی اتباع میں لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، لضللتم، تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے سے آدمی گمراہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ہوتے ہوئے آپ فرما گئے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، اور آج ہم نے سنت کو زندگی سے نکالا۔ سنت ہی تو ہے، بزرگ سے کہا کہ سنت ہی تو ہے، فرمایا ہم نہیں کہتے یہ فرض ہے، لیکن تیرا لہجہ کافرانہ ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں، سنت ہی سے اسلام کی، مسلمان کی پہچان ہے، سنت سے اسلام کی اور مسلمان کی پہچان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنتیں ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہمیں سمجھا کر گئے، لیکن وہاں محبت کتنی تھی۔ اللہ کے رسول طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول مجھے حکم دو میں آپ کی بات کو پورا کروں، آپ سے مجھے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو، اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ تیزی سے اٹھے اور ایک آدمی سے تلوار لی اور بھاگے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا بھائی بلا کے لاؤ ان کو۔ وہ آئے، فرمایا بھائی میں تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں۔ میں تو دیکھ رہا تھا اپنی بات میں کتنا سچا ہے، محبت کا صرف دعویٰ ہے، عشق کا صرف دعویٰ ہے، عمل کا صرف کہنا ہے یا کرنا بھی ہے۔ تم اپنی محبت میں سچے ہو، تو اپنی محبت میں سچے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی محبت، حیات الصحابہ میں ہے، وہ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا بے ہوشی کی حالت میں، فرمایا اس کا انتقال ہو جائے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے مجھے خبر دینا تو میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رات کو ان کو ہوش آیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ میں ہاں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے مجھے کہنا میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری نماز پڑھا کر مجھے دفنا دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہود اور کوئی دشمن اسلام و دین تکلیف نہ پہنچا دے۔ انہیں مرتے مرتے اس کا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے، اور آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم حضرت مولانا عمر صاحب عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے ستایا، آپ کو گھروں سے دھکے دے دے کر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک قبیلے کے پاس، فرمایا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ نے اچھی بات کہی ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تبلیغ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اونٹنی پر بیٹھ گئے، سواری سے اتر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے انتظار میں کہ جب یہ قبیلہ جائے گا اپنے علاقے میں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور وہاں جا کر تبلیغ کروں گا، وہاں جا کر دعوت دوں گا۔ اتنے میں بحیرہ ایک آدمی تھا، وہ گیا ہوا تھا سامان لینے، وہ آیا، فرمایا یہ کون بیٹھا، کہا اس نے یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یہ قریشی آدمی ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میرا ساتھ دو، مجھے ٹھکانہ دو، میں تبلیغ کروں گا۔ اب اس نے الٹی سیدھی باتیں کہی اور فرمایا یہاں سے اٹھ جا، اگر تو میری قوم کے پاس بیٹھا نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سواری پر سوار ہو کر جانے لگے۔ اس خبیث نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے چوکا مارا، اونٹنی بدک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نکال رہے تھے اور گھروں سے بھگا رہے تھے۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو گھروں سے دھکے دے دے کر نکال رہے ہیں۔ ہمیں نہیں لباس ایسا بنانا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، ہمیں نہیں ایسا چہرہ بنانا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، ہمیں نہیں ایسی شادی بیاہ کرنی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے سادگی کے ساتھ ہمیں دکھلائی ہے۔ ہم تو فیشن کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا مال لگنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے پر، اور ہمارا مال لگ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے پر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے چہرہ ایسا کر دو جیسے یہود کا ہے، ہمارا چہرہ ایسا کر دو جیسے عیسائیوں کا ہے۔ چہرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں برداشت نہیں، لباس میں برداشت نہیں، ایک ایک عمل سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو نکالا ہوا ہے، اور وہاں اتنی فکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ اجتماع ہوا ہمارے یہاں سہارنپور میں 1994 میں۔ حضرت نے فرمایا ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور اکثر حضرت خود خواب دیکھتے تھے، لیکن فرماتے ہوئے ایک آدمی نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم ہی زخم ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں۔ تعبیر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے کہ میری امت جن کے لیے میں نے راتوں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ان کے گناہ بخشوائے ہیں، اور ان کو سنت شریعت پہنچانے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، آج وہ میری امت نماز پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، حج کرنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، اور میری مہا سنت تبلیغ اور دعوت اس کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے کوئی گھر چھوڑنے کو اور دکان چھوڑنے کو، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں تکلیف سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تبلیغ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گشت، یہ ملاقات، اور یہ سارے عالم میں نقل و حرکت چلت پھرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا مرہم ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچ رہی، آرام پہنچ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں مرکز بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا باہر سے اور گھڑے میں پانی رکھا تھا مٹی کے، اور اس میں سے اس نے پانی لیا اور کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ مولانا الیاس صاحب کڑ رہے، تڑپ رہے کہ یہ آدمی کیسے سنتوں کو مٹا رہا ہے، کھڑے ہو کر پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے، تکلیف اتنی ہے۔
کہا نہیں جا رہا۔ اتنے میں ایک دیہاتی میواتی آدمی گاؤں کا، اس نے فوراً چیخ کر کہا، او بھائی بیٹھ کے پی، اپنے ہاتھ سے پی، او بھائی بیٹھ کے پی، اپنے ہاتھ سے پی، پانی کو بیٹھ کر پی، اپنے ہاتھ سے پی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، مسلمان ایمان والا دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کہ تو بھائی بیٹھ کے پی، اپنے ہاتھ سے پی، تو شیطان کے ہاتھ سے پی رہا ہے۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر پی، دیکھ کر پی، 3 سانس میں پی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک جان آ گئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں۔ ڈاکٹر آئے تھوڑی دیر کے بعد اور حضرت کو دیکھا کہ حضرت آج تو آپ بہت حشاش بشاش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں حشاش بشاش کیوں نہ ہوں، میں خوش کیوں نہ ہوں، میری جماعت میں، میری تبلیغ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو خلاف سنت عمل کو دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہت بڑے عالم فرماتے اجتماع ہو رہا ہے ایک جگہ، لمبا اجتماع ہوتا ہے، پنڈال ہوتا ہے، ایک آدمی وہاں سے نکل کر آیا باہر اور اس کی مسواک وہیں رہ گئی یا گم ہو گئی۔ اس پر اس کو افسوس رہا ہے، میری مسواک ہے، میری مسواک، سنت کا اس کو چھٹنے کا غم ہوا۔ تو فرمایا مجھے اس کا غم دیکھ کر تبلیغ سمجھ میں آ گئی، دعوت سمجھ میں آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم، فکر، بے چینی سنت کی ان کے اندر آ گئی ہے، محبت آ گئی ہے، تو کام میرے سمجھ میں آ گیا۔ حضرت فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اس تبلیغ کا، دعوت کا مقصد ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئیں گے تو لوگ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بتانا، میں مر جاؤں تو دفنا دینا مجھے۔ انتقال ہو گیا اور ان کو نماز پڑھا کر صحابہ نے دفنا دیا۔ صبح کو اللہ کے رسول کو بتایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا میں نماز پڑھاؤں گا اس کی، کہ اللہ کے رسول ہوش آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بتانا، آپ آئیں گے کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے گا رات کو، میں مر جاؤں تو مجھے دفنا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی قبر پر آئے، حیات الصحابہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر آ کر فرمایا اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، تو بھی طلحہ سے راضی ہونا۔ اے اللہ جب طلحہ تجھ سے ملے تو اس حال میں ملے، تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور یہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو، تم انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، اس حال میں اس سے ملنا میں بھی راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، طریقوں میں ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت، سب سے بڑی سنت وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے، وہ اللہ کے کلمے کو پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی احمد اسوہ، لقد کان لکم فی محمد اسوہ، بلکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی تمہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت رسالت کو زندہ کرنا ہے۔ رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی باتیں امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انی رسول اللہ الیکم، لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا پیغام، اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں۔ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے کہ تم وہ کام کرو جو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا ہے۔ سب سے پہلے رسالت کی سنت زندہ کرو، سب سے پہلے تبلیغ کی سنت زندہ کرو، سب سے پہلے دعوت کی سنت زندہ کرو، یہ سب سے پہلی مہا سنت ہے، اور اسی سے امت آج سب سے زیادہ غافل ہے۔ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، جو لوگ حج نہیں کر رہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، جو لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے، وہ مجرم بعد میں ہیں، پہلے مجرم ہم ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، پہلے گنہگار ہم ہیں۔ اگر ہم تبلیغ کرتے، اگر ہم دعوت دیتے، اگر ہم بے نمازیوں کی منتیں کرتے، خوشامدیں کرتے اور ان کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرتے، تو کوئی محلے میں، علاقے میں بددین بے دین نہ رہتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
سمجھاؤ. سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. آج ہم نے سمجھانا بتلانا سنت کو دعوت کو چھوڑا ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی رسالت والی سنت یہ صحابہ نے زندہ کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی 2 دن میں 9 آدمیوں کو اسلام میں لے آئے. اور اسلام لاتے ہی مسلمان ہوتے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے ہی بغیر تقریر اور بغیر بیان کے صحابی خود کہتے تھے کہ ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجو, ہمیں دعوت کے لیے بھیجو. ایک صحابی عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان کو, یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم. عمرو بن مرہ اللہ پر ایمان لے آ, اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہی, اسلام لاتے ہی, کلمہ پڑھتے ہی, مسلمان ہوتے ہی انہوں نے وہ بات کہی جو آج ہم تبلیغ میں سال لگا کر, 4 مہینے لگا کر, چلہ لگا کر, 3 دن لگا کر, بیان سن کر بھی وہ بات نہیں کہہ رہے جو بات انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی کہی. سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ابعثنی الی قومی, مجھے میری قوم میں بھیج دو تبلیغ کے لیے, مجھے میری قوم میں بھیج دو دعوت کے لیے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھیج دو, اور ہم کیا کہہ رہے, ہمیں چھوڑ دو. اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو, اتنا لمبا بیان نہ کرو. اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو, 4 مہینے کے لیے ہمیں نہ کہو. اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو, چلے کے لیے نہ کہو. اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو, گشت کے لیے, ملاقاتوں کے لیے ہمیں نہ کہو. اور وہ کہہ رہے ابعثنی الی قومی, مجھے میری قوم میں بھیج دو. کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم, تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں ایمان دے. کما من بک علیہ, جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان کر کے ایمان دیا ہے. میرے ایمان کا سبب آپ کی تبلیغ بنی ہے, میری قوم کے ایمان کا سبب میری تبلیغ بن جائے. ابعثنی الی قومی, مجھے میری قوم میں بھیج دو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو, پہلے پورا قرآن سیکھ لو, پہلے پوری حدیث سیکھ لو, پہلے علامہ بن جاؤ, پھر تم تبلیغ میں جانا, پھر تم دعوت دینا, پھر تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. پہلے تم تو سدھر جاؤ, تم تو سنور جاؤ. آج کلمہ پڑھتے فوراً تم تبلیغ والے بن رہے. نہیں, کہ یہ پہلی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, فرمایا جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو اور دعوت دو. وہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بہت شاندار انداز میں دعوت دی. حیات الصحابہ میں تفصیل سے اور منتخب احادیث میں مختصر یہ واقعہ آخر میں مذکور ہے. انہوں نے قوم کو دعوت دی, ساری ہی قوم اسلام میں داخل ہو گئی, ایمان میں داخل ہو گئی. ایک آدمی باقی رہا, سب کو دعوت دی اور سب کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے. ایسے ایک نہیں, کئی واقعات صحابہ کے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے خود کہا ہمیں دعوت کے لیے بھیجو, تبلیغ کے لیے ہمیں بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو منع بھی کیا, لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ نہیں مجھے جانا ہے. عروہ ابن مسعود ثقفی آئے, فرمایا اللہ کے رسول کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں جاؤں اور طائف والوں کو تبلیغ کروں. فرمایا انہم قاتلوک, وہ تجھے قتل کر دیں گے, وہ بہت شدید ہیں, بہت سخت ہیں. آپ دیکھ چکے تھے طائف میں آپ کے ساتھ انہوں نے کیسا برا سلوک کیا. انہم قاتلوک, وہ قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی وہ تو میری بہت بات مانتے ہیں, میں ان کا سردار ہوں, میں اگر سویا ہوا ہوں مجھے اٹھاتے نہیں, میں بیدار ہوتا ہوں, پھر مجھے میرے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں, مجھے بھیج دو. اللہ کے نبی نے بھیج دیا, جاؤ بھائی. وہ گئے اور انہوں نے دعوت دی, چاروں طرف سے ان کے اوپر تیر برسے, یہاں تک کہ وہ نیچے گر گئے اور خون نکل رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں اللہ نے میرا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بڑھا دیا. ہم تو کہتے ہیں تبلیغ کی وجہ سے ہم مر گئے, ہائے مر گئے, ہائے یہ ہو گیا, تبلیغ کی وجہ سے اتنے نقصان ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں, دین کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنی پریشانی, اتنے حالات آ رہے ہیں. ہاں, لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ پر میرا ایمان بڑھ گیا, میں کہہ رہا تھا وہ میری دعوت قبول کر لیں گے, اور رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ تمہیں مار دیں گے, تم نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا مجھے, تو میرا ایمان بڑھ گیا کہ آپ کی بات کتنی سچی ہے. وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. قوم نے کہا ہم 10 آدمیوں کو ماریں گے تمہارے بدلے. فرمایا نہیں, میرا خون معاف ہے, میرا خون معاف ہے, مجھے تو وہاں دفنا دینا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دفن ہوئے ہیں.
اور رسول اللہ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا یہ عروہ ابن مسعود صاحب یاسین کی طرح ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، حبیب نجار کا، جس نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے ان کو مارا، شہید کر دیا۔ جیسے وہ شہید ہوئے دعوت کے خاطر، تبلیغ کے خاطر، ایسے ہی یہ بھی تبلیغ کے خاطر شہید ہو گئے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کلمہ پڑھتے کہتے تھے ہمیں بھیجو، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی، دعوت کی، سنت کو زندہ کرنے کے لیے سارے عالم میں جانا ہے۔ جائیں گے دعوت کے لیے 4 ماہ چلہ، سہ روزہ عشرہ، یہ تو ترتیب تمرین کے لیے، مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے۔ اصل تو رات دن صبح و شام ہمارا یہی کام ہے۔ ہمارا کام مال کمانا، کھانا سونا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کے کلمے کو عالم میں بلند کرنا ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام عبادت ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس دعوت کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں عالم میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت، فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جب سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، جب اس تم تبلیغ کو، دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر پھرو گے، فرض زندہ ہوں گے۔ جب سنت کے زندہ ہونے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے تو فرض کے اور فرائض کے زندہ ہونے پر کیا اجر و انعام ملے گا، تم اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ سنت وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو عمل وہ دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کہتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، یعنی اس سے اچھی بات کسی کی ہے ہی نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا وقال اننی من المسلمین، کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں، فخر ہے مجھے اپنے مسلمان ہونے پر۔ اور دوسرا یہ کہا وقال اننی من المسلمین، وہ تبلیغ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ وہ کہے میں تو عام مسلمان ہوں، اس کے اندر تواضع ہو۔ اور ایک مطلب اللہ نے ہمیں ابھی اس سفر میں سمجھایا، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی یہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام صرف میرا نہیں ہے، میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا ہوں، کوئی میں بڑی چیز پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں، یہ تو سارے مسلمانوں کا کام ہے، میں بھی وہی ہوں جو سارے مسلمان ہیں، میں بھی وہی ہوں۔ یہ بہت پیارا مطلب ہے اگر سمجھ میں آئے تو۔ وقال اننی من المسلمین، جیسے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جیسے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں، جیسے سارے لوگ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میں بھی حج زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جیسے سارے مسلمان تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں میں بھی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی دعوت میرا کوئی نیا عمل نہیں ہے، جیسے نماز نیا عمل نہیں ہے، روزہ نیا عمل نہیں ہے، حج زکوٰۃ نیا عمل نہیں ہے، تو تبلیغ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تو ساری امت پر فرض ہے، ساری امت کا جو کام ہے وہی میں کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے دعوت دینا اور تبلیغ کرنا۔ من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور مسلمانوں کا کام ہے کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یہ سارے مسلمانوں کو اللہ نے کہا، سب سارے مسلمان اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، میں بھی مدد کرتا ہوں، یعنی یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ لیکن اللہ ہمیں تمہیں معاف فرمائے، آج ہم اور تم اس سے بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ اس لیے سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ سنت دعوت کو لے کر جماعتیں بنا بنا کر سارے عالم میں جائیں گے۔ اس کے لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو کہ انشاءاللہ پہلی مشغولی میں 4 مہینے راہ خدا میں لگائیں گے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ دعوت میں 4 حرف ہیں،
کتنے حروف ہیں؟ دال، عین، واو، تا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. بس 4 مہینے لگانے صرف تاکہ دعوت آ جائے. اور دعا میں بھی 4 حرف ہیں. کتنے؟ دال، عین، الف، حمزہ. کتنے ہو گئے؟ 4. دعوت اور دعا دونوں کے معنی ایک ہیں. بلانا، دعوت کہتے ہیں بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور دعا کہتے ہیں اللہ کی مددوں کو، رحمتوں کو بندوں کے لیے بلانا. اللہ تیرے بندے ہیں، ان کو ہدایت دے. دعوت اور دعا دونوں کے معنی ایک ہیں. اور دعوت کے لیے یقین ضروری ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں یقین کے ساتھ. اور صلی اللہ وانتم متیقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو دعا یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کریں گے. دعوت کے لیے بھی یقین اور دعا کے لیے بھی یقین. دعوت میں بھی 4 حرف اور دعا میں بھی 4 حرف، اور ہمیں بھی 4 مہینے چاروں سمت میں لگانے ہیں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پورب، پچھم، اتر، دکھن. انگلش کے آپ بتا دو کیا کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ. ہاں. اب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. جی کھڑے ہو کے نام لکھاؤ. ایسے جیسے مولانا کھڑے ہیں، اس کو کھڑا ہونا کہتے ہیں اردو میں. جی اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. جولائی میں 4 مہینے. 4 مہینے. 4 میں بھی 4 ہی حروف ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے حروف 4 میں؟ 4. 6 الف را. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چلو 3 چلے ہیں. کتنے چلے؟ 3 چلے. 3 چلے کیا ہوتے ہیں؟ 4. جی بولو. مولوی تو ایسے بنا دیتے ایک دم، ایسے تھوڑے مولوی بن گیا. جی بولو بولو بھائی. جی اللہ قبول فرمائے. جی 3 چلہ اللہ کے لیے. 3 چلہ ارادہ تو کر لو. ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگ رہے ہیں؟ لگا دینا چاہے 5 مہینے، لیکن 4 مہینے کا ارادہ کر لو. ٹھیک ہے. ہاں اللہ قبول. اور بتاؤ بولو بھائی. ارادہ کر لو. ارادے میں کوئی پیسہ نہیں، ثواب ہے. ہاں 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، لکھتے ہیں. ایک فرشتہ برائی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے. جو اچھائی لکھتا ہے وہ امیر ہے، اور جو برائی لکھتا ہے وہ مامور ہے. وہ پوچھ کر لکھتا ہے اس نے گناہ کیا، لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے ابھی مت لکھو، ابھی یہ توبہ کرے گا، ابھی یہ توبہ کرے گا، ابھی یہ نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، ابھی مت لکھو. اور یہ امیر صاحب ہیں، امیر صاحب کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے؟ جی امیر صاحب تو امیر، کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ امیر صاحب فوراً لکھ لیتے، ارادہ کرتے ہی لکھ لو بھائی نیکی کر لی اس نے. اور اگر کر لیا اس نے تو 1 کے 10، 10 کے 700، 700 کے 7 لاکھ. واللہ یضاعف لمن یشاء. جتنا اخلاص ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے ثواب کو، اور فرشتہ لکھتا چلا جائے گا. تو نیکی کا ارادہ بھی گناہ ہے. نیکی کا ارادہ بھی گناہ ہے. ارے نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے. نیکی کا ارادہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. لیکن شیطان کہتا ہے نہیں بھائی گناہ ہے، کیوں لکھاؤں میں؟ ارے گناہ نہیں ہے، نیکی ہے. نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے بھائی. ارادہ کر لو گے اس کو بھی ثواب مل جائے گا آپ کو. کیا نام ہے؟ نوید بھائی. ہاں ہاں لکھ لو. نوید بھی 4 روپے تیار ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی. جی بولو بھائی. سورج میں بھی 4 ہیں، چاند میں بھی 4 ہیں. جی زمین میں بھی 4 ہیں، آسمان میں بھی 4 ہیں. بولو. اور بھی بہت سارے ہیں. جی بھائی قرآن میں بھی 4 ہیں. برکت علی ماشاء اللہ. اور بتائیں. جی بولو بھائی. عقیل احمد اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. سب ارادے کرو کہ 4 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ، چلے لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جماعت بہت قربانی سے آئی ہے. مولوی صاحب ہیں 3 دن کی جماعت میں نکلے تھے. کتنے دن کی؟ 3 دن کی جماعت میں. مغرب کا بیان سننے آئے، آپ عشاء کا سننے آئے، یہ بیچارے مغرب کا سننے آئے تھے. وہیں ان کی تشکیل ہو گئی، اور یہ فوراً 365 دن کے لیے، 9 چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے 3 لاکھ خرچ کر 3 ملکوں کے لیے آ گئے. جی نقد بالکل، گھر نہیں گئے، وہیں سے آ گئے. کتنے دن کے لیے؟ 365 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 12 مہینے کے لیے. یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بنگال کے ہیں.
ان کی تشکیل ہوئی، ہماری ان سے فون پر بات ہوئی، بھائی آ جاؤ چلنا رہا ہے خدا میں۔ انہوں نے کہا جی میں تو بہت غریب ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم تو غریب ہو، اللہ تو امیر ہے، ہمت کرو، ارادہ کرو، اللہ آسان کر دیں گے۔ تو انہوں نے قربانی دی، زمین بیچ کر اپنی آ گئے، زمین بیچ کر آئے اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں 12 مہینے کے لیے، 9 چلے کے لیے، 365 دن کے لیے، اتنی قربانی۔ تو ان کا کچھ حق ہے نہیں، یہ آپ کے لیے آئے۔ یہ ہم جب سب سے پہلے آئے یہاں، سب سے پہلے پہنچے سعودیہ میں، ریاض میں، تو ہمیں ایئرپورٹ سے وہاں لے جایا گیا کوارنٹین میں۔ تو ہم نے بورڈ لگے ہوئے دیکھے، زمینیں وہ کھدی ہوئی ہیں، کچھ بن رہا ہے سڑک پر، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے نعمل لاجلکم، نعمل لاجلکم، کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس سے کیا مت ہوں کہ بھئی پریشانی ہو رہی ہے، روڈ خراب ہو رہا ہے، کہ آپ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا نعمل لاجلکم، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ ساری قربانی ہم آپ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ تک خدا کا دین پہنچ جائے، اسلام پہنچ جائے، عمل پہنچ، اتنی ساری قربانیاں ہم نے آپ کے لیے دی، تو آپ ہمارے لیے صرف 3 دن دے دو۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ آج سے بولو، آج سے، بھائی بولو اردو بولو، آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے، میں تیار ہوں۔ بھائی بولو، آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے، میں تیار ہوں، لکھو میرا نام۔ بولو بھائی، ڈر رہے تم، لکھو میرا نام۔ بولو بھائی، آج سے، آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے، میں تیار ہوں، لکھو میرا نام عقیل۔ بتاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ۔ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، بہت پرانے، آج ہی پتہ چلا ہمیں، مغرب کے بعد ہم آئے، ہم نے کہا بھائی کیا نام ہے؟ عقیل۔ بھائی کہاں کے بھائی آپ؟ نے کہا میں گلبرگہ کا ہوں۔ میں نے کہا گلبرگہ میں تو ہمارا چلہ لگا۔ کب لگا؟ میں نے کہا 2006 میں لگا۔ اچھا، نے کہا اچھا۔ میں نے کہا جماعت تھی علماء کی۔ اس نے کہا اس میں ایک بنگال کے آدمی تھے۔ میں نے کہا وہ بنگال کے ہمارے امیر صاحب تھے، کل میں نے وہاں علماء کو سنایا واقعہ۔ مفتی انعام صاحب ہمارے امیر تھے، وہ ہاوڑہ کے، 9 بھائی ہیں، وہ 6 مفتی ہیں، 2 شیخ الحدیث ہیں، وہ ہمارے امیر تھے جب ہم ان کے گاؤں میں گئے۔ مفتی انعام صاحب، 9 بھائی، 9 کے 9 عالم، 6 مفتی۔ فرمایا خدا کی قسم جو ہم عالم اور مفتی ہیں یہ سب تبلیغ کی برکت ہے، اگر تبلیغ نہ ہوتی تو ہم آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ ہمارے ابا اجتماع میں گئے اور انہیں بیان سنا، اور آتے ہی کہا اپنے بچوں کو مجھے عالم بنانا ہے، اپنے بچوں کیا بنانا ہے؟ عالم بنانا ہے۔ تو 9 بھائی ہیں، ان میں سے ایک مفتی انعام صاحب ہمارے امیر تھے جب ہم آپ کے گلبرگہ میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمت کر کے بتاؤ کہ میں تیار ہوں آج سے 3 دن۔ کیا نام ہے؟ زور سے بتاؤ بھائی۔ عقیل۔ چلو اللہ قبول فرمائے۔ آپ بتائیے بھائی کیا نام ہے؟ اشفاق بھائی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے 3 دن صرف، آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے۔ ٹھیک ہے، لکھ لو اشفاق بھائی۔ اللہ قبول فرمائے۔ ڈرنا نہیں بالکل بھی، 3 دن میں کیا، یہ مول صاحب نہیں ڈرے، بتاؤ ڈرے بھائی آپ؟ 365 دن کے لیے آ گئے، اللہ کا فضل۔ ہاں میں بھی ایسے ہی آیا، یہ بھی ایسے ہے، میں بھی ایسے ہی آیا۔ میں 5-6 دن گیا ہوا تھا جوڑوں میں، اجتماع میں۔ میں نے کہا بھائی آج ہمارا جمعے کا دن ہے، شب گزاری ہے، چلو آج رات کو مرکز میں نہیں سونا ہے، 5-6 دن گھر سے باہر سو رہا ہے، آج شب گزاری کی چھٹی کر دو۔ بغیر بستر کے میں مرکز پہنچ گیا، بیان سن کے آ جاؤں گا، بیان سن کر آ جاؤں گا۔ بس میں وہاں گیا اور بیان سنا، وہیں تشکیل ہو گئی 365 دن کے لیے، 12 مہینے کے لیے، 9 چلے کے لیے۔ بس پھر میں نے فون کر کے کہا بستر لے آؤ میرا، رات کو ہی میں نے بستر منگایا وہیں، اور پھر ہم رات کو مرکز میں رک کر صبح ہی نکل گئے اور یہاں پہنچ گئے۔ 5 مہینے ہونے کو ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ سے 3 دن کے لیے کہہ رہے شہاب الدین بھائی، صبح سے آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں بار بار۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ بتاؤ کیا نام ہے؟ آپ صبح نہیں تھے، رات تھے، ہے نا؟ کیا نام ہے؟ عامر بھائی۔ ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے اللہ کے، آج سے، ابھی سے، نقد یہی، صرف 3 دن۔ ٹھیک ہے، لکھو عامر بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ نوید بھائی آج تک کبھی نہیں گئے، پہلی بار جائیں گے آج 3 دن اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، لکھو نام آج سے 3 دن۔ ٹھیک ہے، آج سے چلنا ہے۔ آپ کو ہم تھوڑی چھوٹ دے دیں گے کیونکہ آپ پہلی بار جا رہے ہیں نا، آپ کو چھوٹ دیں گے ہم ایک آفر۔
ٹھیک ہے بھائی. یہ جو آپ کے پڑوسی کیا نام ہے ان کا؟ محمد عارف. آپ کے لیے بھی یہی موقع ہے جی. آپ میں بھی 4 ہی حروف ہیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں تیار ہو جائیے. آفر کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ صرف آپ کے لیے ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ نقد جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے 3 دن ڈیوٹی کے ساتھ لگا دو. ڈیوٹی سے جماعت میں چلے جاؤ اور جماعت میں سے کہاں جاؤ؟ ڈیوٹی پر آ جاؤ, اور جماعت میں سے ڈیوٹی پر, اور ڈیوٹی سے جماعت میں. 3 دن آپ ایسے لگا لو تقاضے کی بنیاد پر. بعد میں پھر انشاءاللہ پورے 72 گھنٹے لگاؤ گے, جیسے ہمارے کون لگاتے ہیں بھائی؟ صدیق لگاتے ہو؟ کبھی کبھی لگاتے ہو. اچھا چلو, جیسے اور لگاتے ہیں ہمارے سرکان دین. ٹھیک ہے عارف بھائی, ٹھیک ہے, لکھ لو. آج سے 3 دن ڈیوٹی سے جماعت میں, جماعت سے ڈیوٹی میں, اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, دوست کو تیار ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوید بھائی, عارف بھائی. ہاں, اور آپ بتاؤ بھائی کیا نام ہے؟ برکت. بس ساری برکت تو تمہیں لے لے گی بھائی. ٹھیک ہے, نقد 3 دن. ٹھیک ہے, ڈیوٹی سے جماعت میں, جماعت سے ڈیوٹی میں. یہ رخصت ہے. اگر آپ کہو کہ نہیں میں پورے 72 گھنٹے لگاؤں گا, یہ بھی قبول ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی حرج نہیں, تو آپ ایسا کر لو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, لکھ لینا.